السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں میں تمہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں. کوئی خاص ہے؟ نہیں خاص بالکل نہیں ہے، بلکہ بہت ہی عام ہے. تو پھر رہنے دو. نہیں ایک حوالے سے بہت ہی خاص ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی عام ہے، جو منظر میں تمہیں اس ویڈیو کلپ کے ذریعے دکھانا چاہتا ہوں وہ اتنا عام ہے کہ پورے پاکستان کی یا کہنا چاہیے پنجاب اور کراچی کی ہر دوسری گلی میں ہر دوسرے دن یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. ڈکیتی کی ایک واردات ہے، لیکن تمہیں اس پوری ویڈیو کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی یہ گمان نہیں ہوگا کہ یہ اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی اس خاتون کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گجرا بیچنے والے آئے ہیں اور گجرا فروخت کر کے چلے گئے. اوہ انٹرسٹنگ. یہ دیکھنا ذرا. دکھاؤ اور ذرا. اس ایک ویڈیو میں کم از کم 6 یا 7 ایسے نکات ہیں انتہائی افسوسناک قسم کے جن پر میں تمہاری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. پہلے تم ذرا ویڈیو دیکھ لو. نہیں میں توجہ سے دیکھوں گا، میں نے توجہ مبذول نہیں کرانی. میں مبذول میری توجہ میں پھنس گیا تو میرا دھیان ادھر ادھر ہو جائے گا. دیکھو ویڈیو دیکھو ذرا. یہ دیکھو ایک صاحب آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھو خرامہ خرامہ رہے، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے اور اس کے آگے موٹر بائک لگی ہوئی ہے. ڈاکو ہیں 2. یہ گاڑی رکی ہے. یہ دیکھو کس قدر اطمینان سے یہ وہ خاتون ڈرائیور کے پاس گئے ایک ڈاکو. یہ دیکھو پیچھے سے موٹر سائیکل سوار کس قدر آرام سے گزر گیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور ہے اور وہ خاتون کو لوٹ رہا ہے. یہ دیکھو ڈاکو نے اشارہ کیا ہے ایک شخص کو کہ تم گھر کے اندر چلے جاؤ. وہ اطمینان سے گھر کے اندر چلا گیا. پیچھے سے ایک اور سائیکل والا آیا ہے، وہ تماشا دیکھ کر گزر گئے. دیکھو یہ گاڑی گزری ہے، یہ نہیں رکی، اطمینان سے گاڑی والا چلا گیا. یہ دیکھو یہ سامنے والے گھر سے ایک چوکیدار نکلا ہے، وہ اس گاڑی کو ریورس کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھو ڈاکو نے اس کو اشارہ کیا ہے. یہ دیکھو انہوں نے اپنی واردات مکمل کی ہے. یہ دیکھو اس نے اپنے صاحب کو روکا ہوا ہے کہ ابھی گاڑی باہر نہ نکالیں، باہر ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے، اور وہ سلام کرے گا. یہ دیکھو گارڈ نے اسے سلام کیا ہے اور وہ آرام سے گاڑی اور نکال اب گاڑی ریورس ہو رہی ہے. ذرا دوبارہ دیکھنا پلیز، ذرا دوبارہ دیکھو یہ ساری واردات ذرا دوبارہ دیکھو. پلیز شو می. یہ دیکھو اب یہ آئے بھائی صاحب. اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لاہور کا انتہائی پوش علاقہ ہے، اور جو دائیں جانب گھر ہے یہ سابق آئی جی پنجاب پولیس کا گھر ہے، اور اس کے سامنے ایک ڈی آئی جی صاحب کے سسرال کا گھر ہے. اور یہ دونوں گھر ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ پولیس گارد تعینات ہے اور ان کی موجودگی میں یہ واردات ہو رہی ہے. یہ ذرا دیکھو تو وہ دیکھو آئی جی صاحب کا میرا حالہ گارڈ تھا، وہ تو آرام سے اندر چلا گیا. وہ پیچھے سے سائیکل والا آ رہا ہے، اوکے کیری آن جا رہا ہے. ویل ڈن. دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کر رہا یار کوئی شخص. وہ دوسری گاڑی آئی، اس نے کہا ڈاکو بھائی جان السلام علیکم، نکل گئے. یہ بائیں گھر سے گارڈ باہر آیا ہوا، اس نے اپنے صاحب کی گاڑی روکی ہوئی ہے. ایک اور موٹر سائیکل والا نکل گیا ہے. ڈاکو صاحب نے اپنا محترم ڈاکو صاحب نے اپنا سامان لیا ہے اور موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں. پچھلے ڈاکو صاحب کو بٹھایا ہے اور آرام سے آگے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے سوچا کہ پیچھے ہی چلے جائیں تو اس میں خیریت ہے. اور گاڑی لٹا کے آرام سے نکل گئی ہے، اور اس چوکیدار نے اپنے صاحب کی گاڑی باہر نکلوا لی ہے. اس سارے معاملے میں تم دیکھو کہ کہیں پر ایک لمحے کے لیے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ارد گرد، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے اندر ذرا برابر بھی تمہیں کوئی پینک نظر آئی ہے؟ کس قدر اطمینان کے ساتھ انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہے، اور کام مکمل کرنے کے بعد وہ چل دی ہیں. اور جو شخص وہاں پر موجود ہیں، جو شخص اپنی یہ ساری واردات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے کوئی رد عمل کے طور پر کوئی پینک ہے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی ڈاکو جیسے جیسے کہتے جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ وہ ان احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں. ایک شخص کو اشارہ کیا تم اندر چلے جاؤ، اور دوسرا آرام سے باہر کھڑا ہوا ہے، ان کے یعنی اشارے کا منتظر ہے. یار اس نے آگے ہو گیا، اپنی اینک پہ گولی کھانی ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور واقعی ہم یعنی حسب حال کے پلیٹ فارم سے بھی لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ سجیسٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ان حالات میں وہ اپنی کوئی معاشرتی ذمہ داری پوری کرے. اگر وہ کریں بھی تو کس طرح؟ یعنی اگر وہ یہ صرف اس ڈکیتی کی ایک واردات کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں تو یہ بھی اس یعنی ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس میں یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایک شخص اپنا یہ فرض بھی پورا ادا کرنے کے قابل ہو سکے. ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دائیں بائیں سے گزرتا ہوا یا کوئی گارڈ شاٹ اگر کوٹھی کا باہر دیکھ رہا ہو تو وہ اگر کسی ڈاکو کو فائر ہی کٹ مارے
تو اس کے بعد جو اس نے اپنا طریقیں بھگتنی ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ رہنے ہی دو اس کام کو۔ اور دوسرا یہ کہ جس خاتون کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے تم دیکھو کہ اس نے بھی بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ ہر شہری کے ساتھ یہ ایک روٹین کی واردات ہے، کوئی پینک اس خاتون نے بھی شو نہیں کی۔ جیسے ہی واردات مکمل ہوتی ہے لاشعوری طور پہ انسان کچھ دیر کے لیے رکتا ہے، گاڑی سے باہر آ جاتا ہے، لوگوں کو احوال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس خاتون نے بھی انتہائی اطمینان کے ساتھ گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ کر دی۔ یار خاتون بیچاری تو واردات کے بعد اس لیے آرام سے نکل گئی ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ روڑا ڈالنے سے کون سا مجھے کسی نے فٹاٹ یہ ور واپس لے دینا ڈاکوؤں سے۔ وہ مطلب کچھ اور نہ کرتے، وہ جو بندہ اندر گیا ہے گھر کے وہاں پر جا کے 15 کو فون کر دیتا، کسی نے یہ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں جی اس پوری ویڈیو میں جو مجھے چیزیں نظر آئی ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت کی نااہلی، بالکل وہ بھی چونکہ اب روٹین کی بات ہے اس لیے وہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2 اس میں ہے عوام کی گرد و نواح کے لوگوں کی بے حسی، وہ بھی اب چونکہ روٹین کی بات ہے اس لیے وہ بھی ڈسکس کرنا فضول بات ہے۔ اور دوسرا وہ جو خاتون آرام سے بیچاری واردات کے دوران اپنا یہ ور یوں ور ڈاکو صاحب کو پکڑا کے نکل گئی ہے، اس نے کوئی شور و گوگا نہیں کیا، وہ بھی اس لیے نہیں کیا کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے، روڑا ڈالنے کا کیا فائدہ ہے، اس لیے ہم بھی اس پہ کیا ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات اس میں ہے ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری، وہ بھی ڈاکوؤں کو پتہ ہے اب یہ روٹین کی بات ہے، روز یہ ایسی کئی کام ہم وارداتیں ڈال کے نکلتے ہیں، کس نے پکڑ لینا ہے، اس لیے وہ بھی روٹین میں نکل گئے ہیں۔ افسوس۔ یعنی اس ویڈیو میں جتنے فریقین ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں معاشرے کے، وہ اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور سب کے لیے یہ روٹین کی بات ہے۔ تم دیکھو نا یہ دیدہ دلیری ڈاکوؤں کی، تو دیکھو کہ ایک سابق آئی جی صاحب کا گھر ہے سامنے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہی ہوگا کہ یہ سابق آئی جی صاحب نے بھی ابھی تک یہ گارد جو ہے پولیس کی وہ اپنی کوٹھی میں کھڑی کی ہوئی ہے سامنے۔ شاید اگر یہ محلے دار ہی ہوں گے نا جن کو پتہ ہے کہ یہ خاتون زیور والی جا رہی ہیں لوٹ لو، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ سامنے والے گھر میں ایک ڈی آئی جی صاحب کے سسرال رہتے ہیں، سسرال بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں۔ آج کل پنجاب پولیس میں تو باقاعدہ آفیشیل یہ انٹائٹلمنٹ ہے نا کہ جب آپ ایس پی کے رینک تک پہنچتے ہیں تو آپ کے اہل خانہ کے علاوہ پہلے آپ کو، پھر آپ کے اہل خانہ کو، اور پھر آپ کے سسرال کی بھی سیکیورٹی کے لیے، سیکیورٹی پروٹوکول کے لیے، گارد کے لیے باقاعدہ انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ یار ہمیں تنجیہ گفتگو نہ کیا کرو کیا تم یار، ساس ہی ہوتی ہے وہ بشک ایس پی کی ہو یا آئی جی کی ہو، اس سے تو بندہ ڈرتا ہی ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنا ہر آئی جی کا فرض ہے، اور ایس پی بھی ایک طرح کا آئی جی ہوتا ہے، اور جو ڈاکو ہی نہیں بیچارے پکڑ سک رہا وہ آئی جی ہوا نا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس وقفے کے دوران ہم سب مل کر سوچتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پر کس طرف جا رہے ہیں۔ یورپین انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے مطابق پاکستانی قوم کم وسائل کے باوجود حیرت انگیز تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے پر دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ چوتھے نمبر پر گیا۔ اب بتاؤ، جب میں کہتا ہوں تمہیں کہ پاکستانی قوم واقعی بہت باصلاحیت ہے تو تم ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ جی تم پاکستانی ہو اس لیے تم اس جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہو۔ اب بتاؤ۔ نہیں، جس دن تم نے مجھے سمجھایا ہے میں نے واقعی غور کیا ہے، میں تو کہتا ہوں چوتھے نمبر پہ گیا، پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے یار۔ ایسی باصلاحیت قوم، ایسی کریٹو مائنڈڈ قوم، ہائے 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 ہائے۔ ایک کوئی کولا ہوتا ہے پیالہ، اس میں چائے بھی پی لیتے ہیں، اس کے ساتھ نہا بھی لیتے ہیں، اس میں دہی بھی لینے چلے جاتے ہیں، راستے میں لڑائی ہو وہی سر میں مار کے سر بھی پاڑ دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرے برا وقت آئے تو وہ پکڑ کے مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی قوم ہوئی ہے یار، ہائے ہائے۔ یار تم اپنی تعریف اپنے پاس رکھو، سمجھ آئی؟ نہیں واقعی اچھی قوم ہے، کیا بات ہے۔ کوئی چیز کے کئی استعمال کر لیتے ہیں، پردہ اتار کے توتی بن کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اوپر سے پراؤنے آ جائے تو جلدی سے شلوار پہن کے وہی توتی بیڈ پہ بچھا کے مہمان بٹھا دیتے ہیں، بیٹھو جی بیٹھو۔ کیا بات، کیا بات۔ مہمان چلے جائے تو وہی توتی اٹھاڑ کے اس میں گندم ڈال کے پسوانے بھی چلے جاتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ہائے ہائے۔ فضول باتیں کر رہے ہو تم یار تمہیں یہ پتا ہے کہ دودھ کا پہلی دفعہ دہی ادھر پاکستان میں جمایا تھا، اب دہی کے کئی استعمال ہیں، دہی میٹھا ہو تو کھا لیتے ہیں، کھٹا ہو جائے تو سر پہ مال لیتے ہیں۔ یار میں نے ایک دفعہ دیکھا الف گنجا بندہ سر پہ دہی مال رہا تھا، وہ میں نے کہا سر تمہارے پہ تو بال نہیں ہے، بال بچے کوئی مال دو۔ ایسا تخلیقی کام کوئی اور قوم کر سکتی ہے؟ رات کو شوربے والے آلو گوشت بناتے ہیں، جتنے بچ جائیں صبح اس میں چاول ڈال کے سندھی بریانی بنا لیتے ہیں۔
ہائے 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 یار پجامہ چھوٹا ہو جائے تو صرف پاکستان میں اس کو نیفا ڈال کے پورا کر لیتے ہیں. پھر مزید چھوٹا ہو جائے پھر ایک اور منزل اس کے اوپر ڈالتے ہیں. جب بالکل بات ہاتھ سے نکل جائے تو ایک لت کی صافی بنا لیتے ہیں, دوسری لت کے کچھے بنا لیتے ہیں. جب صافی رگڑ رگڑ کے بالکل بے جان ہو جائے تو اسے ہاتھ پہ لپیٹ کے کتے کے چچڑ اتار رہے ہوتے ہیں. جب ادھر سے بھی کام کی نہ رہے تو باہر کسی محلے کے سکوٹر کے سلنسر میں دے آتے ہیں. جب سکوٹر سٹارٹ نہیں ہوتا تو عزیزی کھڑے ہو کے بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں. جب عزیزی کو سمجھ آتی ہے تو سلنسر میں سے وہی ٹاکی نکال کے سکوٹر صاف کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں. یار ایسے تخلیقی لوگ, ایکٹر خراب ہو جائے تو اس کا کامیڈین بنا لیتے ہیں, اور کمیڈین خراب ہو جائے تو اس کا دانشور بنا لیتے ہیں, اور اگر جرنلسٹ بڈھا ہو جائے تو اس کا اینکر بنا لیتے ہیں. یہ نعمان حجاز کی طرح بات کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم, جانے دو. وزیر قانون مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی تقریریں دیکھ کر اداکار ساون اور مظہر شاہ کی بڑکیں یاد آ جاتی ہیں. اور جنہیں ساڈا ویر پایا سی وہ جلوس ہی کٹایا, اور میں انگل مار کے حکومت لا دیا, اور جے سوئس بینکاں دا پیسہ لیا کے میں عوام تے قدماں ہی نہ سٹیا تو میرا نام ہی شہباز شریف نہیں. ہاں لگتا ہے مولا بخش چانڈیو صاحب خود خاصے فلموں کے شوقین رہے. ہاں ہاں اسی لیے دیکھو نا شکل ان کی شفیع محمد جیسی اور نام انہوں نے مولا رکھا ہوا ہے. مولیا میں مر گئی مر گئی. پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے, وزیر داخلہ رحمان ملک کا بیان. اللہ پھاڑ بھائی جی اپنا پائن رحمان ملک صاحب, حیور میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا جناب, آپ کو ایکشن لیا کریں جناب, خبریں نہ سنایا کریں. آپ وزیر داخلہ ہیں, کوئی نیوز اینکر نہیں ہے. یہ جو آپ روزانہ خبریں سناتے ہیں یہ کام تو کوئی بندہ 30-40 ہزار میں بھی کر دے گا, آپ کے اوپر اتنا خرچہ کس لیے کر رہے ہیں. رحمان ملک صاحب کی معصوم باتیں سن کے مجھے اپنے دوست ملک مرتضیٰ کا گارڈ یاد آ جاتا. میرے دوست نے گارڈ رکھ لیا, ایک دن باہر کینٹی ہوئی, گارڈ اندر آگے کہتے ہیں بی بی جی باہر ڈاکو آئے نے. اس کی بیوی نے ڈر کے کہا پھر, اب میں ڈرائنگ روم چ بایا جی, میں چاہ پانی بھی پوچھیا, کہیں نے نہیں رہن دے اساں صرف ڈکیتی کرنی ہے. کی حکم ہے پھر, چاہ پانی رہن دے, یہ ڈکیتی شروع کرائیے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ ٹیکس فری ہوگا اور 1 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں بھی ملیں گی. اب میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. واہ واہ واہ. ہمارے مرشد کا آخری بجٹ ہے, چاہے 20 لاکھ ملازمتوں کا اعلان کر دیں. نہیں تو اور تمہارا کیا خیال ہے, جب آئے تھے بیٹھتے ہی بھرتی کر دیتے لاکھ بندہ. الیکشنوں کے نزدیک 4 سال بعد لوگ بھول ہی جاتے کہ کس نے بھرتی کرایا تھا, ووٹ کسی اور کو دے دیتے. اب الیکشن کے نزدیک بھرتی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد رہے الیکشن میں کہ کس نے شفقت کا ہاتھ پھیرا. یار ویسے میری بات سنا, پیکج یہ بہت اچھا ہے, پے ود انٹرسٹ, دونوں بھائی بھرتی ہو جاتے ہیں. میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں. ہاں تم تو پڑھے لکھے بندے ہو, سیکشن افسر لگ جاؤ گے. مجھے بھی مرشد نے جب پھونک ماری تو ہیڈ کلرک تو رکھیں گے. کیا فائدہ ہے ایسی نوکری کا, 2-4 ماہ بعد نئی حکومت آئے گی, نکال دے گی ہم دونوں کو. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں جب 8-10 سال بعد دوبارہ پیپل پارٹی کی حکومت آئے گی, پچھلی ساری تنہاؤں سمیت ہم بحال ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے. 1-2 سال بعد پیپلز پارٹی کی حکومت پھر ختم ہو جائے گی, پھر ہماری چھٹی ہو جائے گی. تو پھر 4-5 سال بعد پیپل پارٹی کی حکومت آئے گی تو ہم پھر تنہاؤں سمیت بحال ہو جائیں گے. کتنی کوئی زندگی ہے یار, کتنی کوئی زندگی ہے. 3-4 چٹکے ہی لگیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی. انتہائی فضول پیکج ہے تمہارا. نہیں تو نہ سے اس بندے نے ترقی نہیں کرنی. صدر زرداری کا دورہ برطانیہ, ہیتھرو ایئرپورٹ پر چارٹر طیارے کی پارکنگ فیس 70 لاکھ ادا کی گئی. تو اس میں کون سی ایسی خبر والی بات ہے, 20 روپیے تو ادھر میرے سکوٹر کے لے لیتے ہیں. تو یارہ کو چھوٹا تو نہیں نہ ہوتا. 70 لاکھ روپیہ جی ہو میرے امال کا. یرداری صاحب نے 70 لاکھ دے دیا طیارہ پارک کرنے کا. بادشاہ بندیاں وہی ایئرپورٹ پہ پارک کیا, باہر سڑک پہ پارک کر کے فیصل رجابتی کو بٹھا کے چلے جاتے. زیادہ سے زیادہ کیا ہونا تھا, غلط پارکنگ کی وجہ سے پولیس نے آنا تھا, لفٹر سے جہاز اٹھا کے لے جاتی.
फैजल रयाब्दी ने ऊपर से ही शोर मचा देना, ओ इतनी चौड़ी सड़क, ये रायबंद जाती है ये नून लीग वालों ने जहाज उठवाया हमारा, रोको रोको, ये नून लीग वालों ने उठवाया जहाज, 70 लाख रुपया पार्किंग का यार, इससे आधे पैसों का तो पेट्रोल डलवा के पायलट जहाज ऊपर ही उड़ाता रहता, या वापस इस्लामाबाद आ जाता। यरदारी साहब वेले होकर फोन कर देते, हेलो पायलट मैं फारिग हो गया हूँ, मैं ये बर्मिंगम पैलेस के पास जो लक्ष्मी चौक है उधर खड़ा हूँ, ले आओ जहाज जल्दी से, हवा चेक करा लवी। और बात सुनो, पेट्रोल आके इधर लंदन ही डलवाना, पाकिस्तान सुना गलानी साहब ने बड़ा महंगा कर दिया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाई जी वो जो एक बद तहजीबियों वाला सेगमेंट आप फरमाया करते थे, वो आप किस लिए अब नहीं कर रहे? क्या सारे हम तहजीबदार हो गए हुए? बद तहजीबियों का जिक्र करना इसलिए छोड़ दिया था कि तुम्हारे अंदर मुझे खातर खा अफाका महसूस हो रहा था। बहुत अच्छे, यानी बद तहजीबियों से पहले मैं क्या किया करता था, एक दो दफा मैंने ऐसे किया, जरूर ऐसे, वरना तो मैं तहजीब के साथ ही बैठा होता हूँ। वो भी लोगों ने खुशी महसूस की थी जब मैंने तुम्हें दलती मारी थी, उस वक्त तुम इधर बैठे होते थे। यानी ये सारा बद तहजीबियों का सेगमेंट तुम सिर्फ मेरे अंदर चेंज लाने के लिए करते हो। बद तहजीबियों का महवर और मरकज तो नाजरीन को भी पता है कि कौन है। यार क्या कर रहे हो खुदा के वास्ते, ऐसे महवर और मरकज से मुराद है जो बयान करता है, बताता है यार। exactly. तो किस तरह बात ले गए? तुम बजा कह रहे हो कि मैंने काफी बद तहजीबियां लोगों को पॉइंट आउट करवाई है। एक बद तहजीबी जो मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत फील कर रहा हूं और अंदर से बॉयल हो रहा हूं, ब्लड मेरा बॉयल हो रहा है यार। ये अब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं या सुबह सुबह जब हमारे बच्चे उठते हैं तो हमें देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहना ही छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल सही, वाकई ऐसे ही है। ये वाकई यानी ये हमारे दीन का और हमारे माशरे का कितना खूबसूरत पहलू होता था, और हमने तर्क कर दिया, हमारे बच्चों ने भी और हमने भी एक दूसरे को सलाम करना छोड़ दिया। ये जो स्पाइक्स मैन बच्चे हैं ना बेचारे ढीली पैंटों वाले, ये तो अब हेलो हाय कहना शुरू हो गए। मुझे तो पूछना पड़ता है कि बेटे अल्लाह खैर करे, को दर्द हो रही है? खैर है। हेलो हाय भी ये मतलब गनीमत है अगर कोई हेलो हाय ही कह दे। पहले हमने सलाम करना छोड़ा, फिर हेलो हाय कहना भी तर्क कर दिया। अब तो अगर आपके बच्चे उठते हैं और आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एहसान है। वो तो ये भी गवारा नहीं करते कि आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा दें। हाँ, और अगर आप बच्चों से कह देना कि बेटा आपको मुझे देख के कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बड़े सीरियस हो, वो आगे से कह देते हैं अब्बा जी क्या आपको देख के बंदा लुटियां डालनी शुरू कर दे। वही आपका चेहरा मुबारक है, आपने कोई नवा कमरा तो नहीं डलवा लिया मुंह पे। ये तुम बद तहजीबी का जिक्र कर रहे हो, क्या कर? हाँ नहीं, बद तहजीबी में पॉइंट आउट कर रहा था कि सुबह उठ के या आप किसी सारा दिन भी किसी दोस्त को आमने सामने होते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। ये बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह ताला तुम पर सलामती करे। अच्छा सर, अक्सर ऑफिसेज में और तिजारती मराकज पर जो शीशे के दरवाजे बने होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है दरवाजा अंदर खोलें या बाहर की तरफ खोलें। जी जी। लेकिन हम उसे पढ़ने की जहमत नहीं करते और हम अपना पूरा जोर लगाते हैं उस दरवाजे के साथ कुश्ती करते हैं खोलने की, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। हाँ। जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जिसकी दुकान है या जिसका ऑफिस है उसका डेकोरम खराब हो रहा है। जी जी, और टाइम नहीं ना रहा हमारे पास, गंदे हाथ दरवाजे के ऊपर भी लगा देते हैं बजाय हैंडल के। वो सारा ऊपर वो जो अपना आलू शोरबे का जो होता है ना थिंदा, वो मल मुल के निकल जाते हैं। और जो एक बंदा दरवाजा खोल लेता है वो यूर लगा के, पीछे वाला जो है वो उसमें भी कोई तहम्मुल या सब्र नहीं होता, वो भी सीधा पीछे घुस रहा होता है, ठा करके मत्थे पे जब वही ना दरवाजा ऐसे करके तो अगले को बुरा पड़ा कह रहा होता है भाई तुम थोड़ी देर ठहर ही जाओ, तुम देख ही लोगे दरवाजा साहब वापस तो नहीं आ रहे। एग्जैक्टली। दरवाजा भी एक तरह का साहब होता है। ऐसे लगता है जैसे हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जल्दी है। जी जी जी, ये जल्दी का मुजाहरा उधर भी नजर आता है। यहाँ पे वो दरवाजा ऐसे डबल दरवाजा नहीं लगा होता क्रॉस, और वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, बैंकों में अक्सर लगा होता है। बिल्कुल। अब उसमें एक बंदा घुस के एक खाने में से आगे निकल जाए, वो घूमता ही रहता है। वो एक खाने में दो भी घुसना चाह रहे होते हैं और कई दफा बेचारे फंसे होते हैं, छोटा चल रहे होते हैं। एक और बात तहजीबी जो आईजी साहब डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि आप किसी जगह किसी पार्क में या किसी के लॉन में गुजर रहे होते हैं
تو بجائے وہ جو اپنا راستہ بنا ہوا ہے ادھر سے جانے کے آپ باڑ کو پھلانگ کے یا پودوں کے اندر سے گھس کے شارٹ کٹ کرنا چاہ رہے ہو. یہ بھی ہماری جلد بازی اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. کتنا فرق پڑ جائے گا, مطلب ہارڈلی 3 یا 4 سیکنڈ پہلے آپ پہنچ جاؤ گے صرف. اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پھلانگنے سے پہلے بات تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. وہاں پر خاردار تار لگی ہوئی ہے, باڑ لگی ہوئی ہے, آپ کے کپڑے پھٹیں گے, آپ کو خراشیں آئیں گی. یہ دیکھے بغیر ہم فوراً جو ہے وہ باڑ پھلانگ کر یعنی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شارٹ کٹ کا منظر تو ہم سڑکوں پہ بھی دیکھتے ہیں یار. کئی جگہوں پہ گورنمنٹ نے نہیں سڑک کراس نہ کرنے کے لیے وہ بیچ میں لگایا ہوتا ہے جنگلہ سا لوہے کا, وہ لگا کے جنگلہ جاتے ہیں 1.5-2 مہینے میں اس کے سریے پٹ کے اگلے لے گئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے ہی گزر رہے ہوتے ہیں. اور کنکریٹ کا کئی جگہ پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے, سڑک کو روکا ہوتا ہے سڑک نہ کراس کریں لوگ. وہ کنکریٹ کے جو بنے ہوتی ہیں دیواریں اس کو پٹ کے لے جاتے ہیں اگلے. بالکل ہمارے اس رویے سے نہ صرف یہ کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ہماری بھی کوئی مہذب قوم کی تصویر نہیں ابھرتی. ہاں انہی حرکتوں کی وجہ سے تو پوری دنیا کے لوگ ہمیں اب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ سارے عزیزی اکٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھے یار, تمہاری خیر ہو جائے. یہ اتنی بدتمیزی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ دیکھا اس لیے واضح بھی نہیں کرنے دیا تو بریک لے لیے. یار جنید جو آج 8:30 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک پوری دنیا میں ارتھ آور منایا جانا تھا کہ یہ بجلیاں شجلیاں اپنی بند کریں, صرف 1-2 بلب جلائیں اور پوری دنیا اکٹھی ہو کے ارتھ آور منائے گی. میں یار اتنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا, اپنے جو سوچے ہیں بجلی کے وہ میں نے صاف صوف کیے, ان پہ ٹاکی شاکی پھیر کے میں بچے اکٹھے کر کے اپنے بیٹھا ہوا تھا کہ بیٹے 8:30 بجے جب میں بٹن آف کروں تو سب نے کلیپ کرنی ہے اور ارتھ آور شروع ہو جائے گا. اور بلکہ ہم ارتھ 2 آور منائیں گے, صرف 1 بلب جلائیں گے, 2 بھی نہیں جلائیں گے. وہ ساری تیاریاں میری بچے ہی رہ گئی. 6:30 بجے بجلی گئی اور 10 بجے آئی. اب میں کہاں سے 8:30 بجے بجلی آف کرتا اور 9:30 بجے تک بچوں کی کلیپیں لیتا. میری تو ساری خوشیاں بیچ میں ہی رہ گئی یار. تو میں کیا بتاؤں کہ کتنا میں ادھر یلیل ہوا ہوں. محلے دار کٹھے ہو کے آگئے, میرے دروازے کھڑکانے شروع ہو گئے کہ جی باہر نکلا محلے دیا صدرہ. وہ تم نے نہیں تھا کہا کہ محلے میں کمیٹیاں بنانی چاہیے, جس دن ہم نے سیگمنٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں بھی اپنے محلے میں یہ شروع کرتا ہوں کام. ادھر وہ ہم نے محلے کی کمیٹی بنا لی تھی. تم اس کے صدر بن گئے ہوئے؟ ہاں مجھے محلے داروں نے سب نے مل کے کہا کہ جی تم صدر ہو ہمارے. چونکہ تم نے یہ ادھر بات کی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر, اپنے دنیا چینل کے اوپر, اس لیے تم صدر بن گئے ہو. تم نے تو خاص طور پہ اس سیگمنٹ میں کہا تھا کہ صدر ودر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, اور خود تم صدر بن گیا. یار خدا کے واسطے ذرا کو غور تو کرو. وہ محلے داروں نے مجھے کہا کہ صدر بنانا ہے. میں نے تو کہا کہ یار میں کون سا اسمبلی یرداری ہوں جو مجھے صدر بنا رہے ہیں. اور تمہیں انکار کرنا چاہیے تھا, تمہیں کہنا چاہیے تھا کوئی امپریسو شخصیت ہو اس کو صدر بننا چاہیے. امپریسو شخصیت کیا مطلب جی؟ مجھے کان پیڑے نکلے ہوئے ہیں, حد ہو گئی ہے تمہارے والی. یہی تو انہوں نے کہا کہ تم سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور پرسنالٹی مین محلے میں اور نہیں ہے کوئی. ہاں وہ محلے میں اسلم لنگڑا ہوتا تھا, وہ تو دبئی چلا گیا ہوا ہے, وہ بھی بڑی پرسنالٹی والا تھا. ہائے ہائے ہائے, اس لیے انہوں نے مجھے صدر بنا دیا تھا. اب وہ سارے مل کے مجھے میرا توا لگانا شروع ہو گئے کہ کون سا تم نے ارتھ آور منانا ہے. میں نے پھر ان کی تسلی کے لیے اپنی گھر میں اندر 3-4 موم بتیاں جلا کے اس میں سے پھر 2 بجھا دی. میں نے کہا کرو پھر کلیپ, اس طرح ہی اب ارتھ آور منایا جا سکتا ہے. مگر انہوں نے کہا کہ جی منا تو تم نے لیا ہے, اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو تم نے موم بتیاں بجھائی ہیں یہ ارتھ آور منایا یا اپنی سالگرہ منائی ہے, اس لیے تمہیں صدارت سے اتارا جاتا ہے. ہم نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی تھی تو اس کے بعد ہمارے ویورز کی طرف سے بڑا ہیلدی یعنی اس کا رسپانس سامنے آیا ہے. کئی لوگوں نے اپنے محلوں کی سطح پر باقاعدہ وہ کمیٹیاں قائم کی ہیں اور باقاعدہ کام شروع کیا ہے. اور ایک ہمارے ویور ہیں, انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ ایک اور مسئلہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے شو میں اس بات کا ذکر کریں کہ ہم جو بھی ایک تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر, خاص طور پر سکول لیول پر,
جب اسکول سے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں ہم اور یعنی بزنس میں چلے جاتے ہیں, ملازمت اختیار کرتے ہیں, سرکاری ملازمت میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ہمارا جو بنیادی درسگاہ ہے اسکول یعنی اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہم یہ رویہ اختیار کر لیں کہ ہم اپنے اسکول کو ساری زندگی کے لیے نہ بھولیں, اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں, اسکول کے ساتھ ان ٹچ رہیں, اس کی مالی حوالے سے اور دیگر حوالوں سے اس کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں اٹیچ رہیں, اس کی مدد کریں, اس کے ساتھ جڑے رہیں, تو یعنی انہوں نے باقاعدہ مجھے کیلکولیشنز کر کے, ہمارے یعنی معزز ویور نے مجھے یعنی پوری کیلکولیشنز کر کے یہ دیا, اور انہوں نے خود پہلا پتھر پھینکتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ میں جس اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کو میں نے 5 لاکھ روپے عطیہ کے طور پر دیے ہیں. اور انہوں نے یعنی کیلکولیشنز ان کی یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک اسکول جو ہے کسی بھی شہر کی سطح پر, تحصیل کی سطح پر, اگر اس نے یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایسے قابل ذکر لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں جو اس سٹیج پر ہوتے ہیں, یعنی زندگی ان کے ساتھ فیاضی کا مظاہرہ کرتی ہے, تو وہ ان ریٹرن اپنے اسکول کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. اور اگر یہ ہم رویہ اختیار کر لیں, اگر ہم اپنی بنیادی درسگاہ یعنی اسکول کو نہ بھولیں, تو پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ پھر ہمارے تعلیمی نظام کو حکومت کی طرف دیکھنے کی یعنی زحمت ہی گوارا نہیں کرنی پڑے گی, ہم خود لوگ اپنے اسکول چلا سکیں گے. ہاں یہ تو بہت اچھی سکیم ہے. کوئی بھی اسکول پاوے ہو اس میں سے 4-5 ایسے لوگ ضرور پیدا ہوتے ہیں اور نام کماتے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے وہ اسکول کو بڑی اچھی حالت میں لا سکتے ہیں, اس کی تعمیر و ترقی میں بڑا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اس کو سجانے میں, اس کی ایجوکیشن کو اچھے لیول پہ لانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی اس اسکول کا آپ پر قرض ہے جو آپ اس انداز میں ادا کر سکتے ہیں. اور یہ یار اتنا کو میرا خیال ہے مشکل کام بھی نہیں ہے. اگر 5-6 بندے 10 بندے مل کے بھی یہ کام شروع کر دیں, اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس لیول پہ خود بھی ساتھ حصہ لینا چاہیے. ہر سکول میں ایک اکاؤنٹ بنوا دیں فنڈ اکاؤنٹ کے نام سے, اور اس اکاؤنٹ کے جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں وہ جو ہے نا جی اپنا وہ فنڈ دینے والے لوگ پیسے ڈائریکٹ جمع کرائیں تاکہ اس میں کوئی کپلانا نہ ہو سکے. سمجھا کرو, یہ نہ ہو 5-6 سال بعد پتہ چلے بھائی جی کہ اسکول کی تعمیر و ترقی پہ لیے 10 لاکھ میں سے 7 لاکھ لگ گیا اور ہیڈ ماسٹر نے 3 بھینسیں خرید لی ہیں. انسانا واقعی بھینس اب ₹1,00,000 سے اوپر کی ہو گئی ہوئی ہے. مجھے ایک بندے نے بتایا, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار 125 بھینسیں آ گئی, ₹1,00,000 کی بھینس. پرانے وقتوں میں تو سنتے تھے کہ ہاتھی جیوندا لاکھ دا تے مریا 1.25 لاکھ دا. اب بھینس جیوندی 1.25 لاکھ کی ہو گئی ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے, جس کی سونڈ بھی نہیں ہوتی. دیکھو یار, سونڈی تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے. ہاں اگر تم ہاتھی کی سونڈ اتار کے بیچو وہ ٹکے گا نہ بکے. اگلا کہے گا بھائی جی آپ نے اس کا سامان اٹھانے والا جیکی اتار لیا ہوا, تو میں نے کیا کرنا ہے اسے. اس کے تو یہ مر گیا دفنانے پہ میرا 1.25 لاکھ لگ جانا جتنا اس کا کھلا رہا ہے. ہاں تو بات کیا کر رہے تھے ہم لوگ اسکول کی. ہاں اسکول میں ضرور ہیلپ کرنی چاہیے, اپنے اپنے اسکولوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے بوڑھے ہونے تک. ناظرین یہ وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. چل چلیے دنیا دی اس نکرے, تو اس نکرے تے میں ایس نکرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی آؤ یار, ہم اداس ہو گئے تمہارے بغیر. فیکے ہیں امان چھے, بیٹھو. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ کا شکر, تم سناؤ تم ٹھیک ہو؟ ہاں ادھر سے ٹھیک ہی چل رہا تھا کار سے. تو راستے میں کچھ ہو گیا؟ ہاں کیا ویگن میں بیٹھا ہوں نا, تو ویگن والے نے 2 سٹاپ پیچھے اتار دیا. کیوں؟ کہتا باقی سواریاں پیچھے اتر گئی تھی نا, تو میں کلیا ہی بیٹھا ہوا تھا. تو کہتا کہ تم بھی اترو, چلو اگلی جانی ویگن. میں نے کہا کہ کیا تکلیف ہے, ویگن دا گوڑا خراب ہے. کہتا نہیں آگے جلوس ہے. اچھا. حالانکہ اس کو ادھر دوسری طرف سواریاں نظر آ گئی تھی نا واپسی والی. بڑے تیز ہو یار تم.
हाँ कहता है मैंने कहा मैंने नहीं उतरना, मैंने पैसे दिए हुए हैं, मुझे छोड़ के आओ आगे तक। कहता हूँ तेन कल 100 रुपये का पेट्रोल चाहिए, अगे पेट्रोल शार्ट होया है, लब नहीं रहा। तो मैंने कहा किराया क्यों लिया चाहिए? तो कहता है पहले तुमसे 5 रुपये काट लिया। अच्छा। कहता है पेट्रोल 8 रुपये महंगा हो जाना है तो 12 बजे के बाद 5 रुपये किराया ज्यादा लेना है, तो तुमसे तो 5 कम लिए हैं। मैं गुस्से में उतर के ना मैंने उसकी वैगन को ठुटा मार दिया। ओए हो। बड़ी दर्द हुई थी। किसको, वैगन को? नहीं मुझे। अच्छा। वैगन का नाम को खाला अम्बड़ी है। उधर से फिर मैं पैदल आया हूँ आगे। अच्छा। आगे उधर रेडी निकली हुई थी। रेडी? हाँ वो कह रहे थे आगे रेडी जा रही है, बड़े बंदे थे। रैली निकली हुई थी। हाँ ये रेडी निकली हुई थी। अच्छा। वो नारे लग रहे थे, मैंने भी फिर बड़े नारे लगाए। अच्छा। वो कह रहे थे लोड शेडिंग बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, महंगाई बंद करो, करप्शन बंद करो, हमजा शबाज। मैंने कह दिया बंद करो। वो लग रहे थे नारे तो मेरे क्या पता लगा। फिर उन्होंने मुझे बंद कर लिया। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं लग गया, मैं तो गुंडागर्दी लोड शेडिंग ही कह रही थी। तो आपने एकदम बीच में कह दिया, समझ नहीं आती आपको। फिर उधर रेडी में मलिक भी था, हमारे मलिक का। उसने कहा अपना मुंडा है। मलिक कौन? हमारे महल्ले में नहीं जो है जिसकी कोठी है एसी वाली। अच्छा। हाँ उसने कहा अपना मुंडा, कोई बात नहीं छोड़ दो इसको। फिर मैंने कहा सरोरी। क्या? सरोरी भी किया उनको। अच्छा सॉरी किया। हाँ। अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने छोड़ दिया? हाँ उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर मैं दौड़ के आ गया। मैंने कहा मलक कहता है तू किधर फेरी है? मैंने कहा टीवी पे जा रहा है। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा। अब गा रहा है आजकल। क्यों? अब बेचारे को बड़ा दुखी हुआ है। क्यों? उसका बेचारे का वो जो फैक्ट्री में काम करता था ना, वो फैक्ट्री बंद हो गई है। फैसलाबाद वाली। हाँ वो कहते हैं हमने हम अब क्या वीकेंड जनरेटर पे चलाए फैक्ट्री, बंद कर दिया उन्होंने। कहते हैं हम उधर जा रहे हैं, वो जहाँ कट होया है बांग्लादेश। हाँ कहते हैं उधर हमने कारोबार शुरू किया। तो अब बेचारा वेला हो गया। फिर अब ने उसको कहा है अपने फैक्ट्री वाले को कि हम किधर जाए बाबूजी। कहता है करना कर, वो अबे से प्यार करते, अब्बा बड़ा उधर सीनियर है। अच्छा। अबे को कहता है तू हमारे सीनियर बड़ करो। अच्छा। हाँ वो एक बंदा उनका दोस्त था, वो रक्शे उसके चलते हैं, तो उसने अब्बे को उससे रक्षा ले दिया कड़ाई पे। अच्छा। हाँ पाई वाली में वो रक्षा उसका है, तो अब्बा चलाते हैं ना तो 300 रुपया उसको दे देता है। अच्छा। हाँ वो कभी 800 भी अब्बे ने कमाया ऊपर। तो अगर पैसे कमा रहा है तो अब्बा दुखी क्यों हुआ हुआ है? वो ये 4 दिन पहले अब्बा जा रहा था ना रक्शे पे, तो उधर सड़क के ऊपर जुलूस निकले हुआ थी, लोड शेडिंग बंद करो और बिजली के खिलाफ। अच्छा। तो उधर जुलूस वालों ने डंडे मार मार के गाड़ियां तोड़ दी हैं। तो अब्बा भी जाके बेचारा जुलूस में ही फंस गया। उधर एक अब्बा कहता मेरे सामने एक बंदे की नवी गाड़ी तोड़ के तो उसको आग लगा दिया। तो अब अब्बा निकल के दौड़ने लगा करके। अब्बा बड़ा तेज चलाता है रक्षा। अच्छा।
اب دوڑنے لگا تو آگے وہ لڑکے آ رہے تھے, وہ ایک دم آگے انہوں نے ماریا ڈنڈا. اب چڑھا, سکڑین ٹوٹی تو نکل کر دوڑیا باہر, اس کی سیڑ کے اوپر سٹ بج گئی. تو ادھر انہوں نے اوپر تیل چھوٹ دیا تو آگ لگا دی. رکشے کو آگ لگا دی. ہاں, ابا کہتا میں رونے لگ گیا. میں نے کہا مینوں بھی وچے ساڑو, میں بھی مروں گا. ابا چڑھا ادھر کھڑے آڑیا تو اس کے سامنے اب انہیں جلدی جلدی بالٹیاں پڑ کے وہ پانوں سنگتوں کے کھوکھے سے اس کی بالٹی لے کے پانی کی بالٹیاں پھینکے. کتنا بڑا سڑ گیا ہے. وہ جو جس کا رکشا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ سڑیا تو تم لے کے گئے تھے, تمہاری ذمہ داری ہے, اب پیسے دو مجھے. کہتا 25,000 کا نقصان ہوا ہے. ابا کہتے ہیں میں کون سے 25,000 دے دوں تم کو. پھر وہ فیکٹری والے بہوڑوں کے لڑکا ہے اشرف, اس نے بھی پھر بیچ میں پڑ کے بات کڑائی ہے. ابا کہتے ہیں چنگی روزی کمان نکلے ہیں, الٹا مدعا پڑ گیا. پھر اما نے اب بھی جو کمیٹی ڈالی ہوئی تھی نا 10,000 کی ہے, اگلے مہینے نکلنی ہے. پھر ابا اشرف نے بات کڑائی ہے کہ اگلے مہینے 10,000 کی کمیٹی نکلے گی تو وہ لے لینا. تب وہ جان چھڑی ہے اس نے. آ جاتے ابھی بھی دروازے پہ, کہتا ہے کمیٹی دینی تو پھر تھانے لے کے جاؤں گا تم کو. وہ کمیٹی بھی اس کو دے دینی ہے. اماں کہتی ہے کہ کمیٹی تو میں نے ڈالی تھی کہ ننی کے بیاہ کے لیے ڈیزائناں بنانی تھی, برتن لینے تھے, تو اب رکشا ہی چھڑ گیا. اب چڑھا جب گھر آیا تھا نا ادھر ہی روتا ہی جا رہا تھا. کہتا میں نہیں پٹی کڑانی, میں ماڑی چالے. اماں کہتی ہے چل کوئی بات نہیں. اماں چڑھی نے نہیں اس کے سامنے کہا کہ ڈیزائناں بنانی ہے. اماں کہتی ہے کہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تم فکر نہ کرو, دے دوں گی میں. اب انہیں پھر پٹی کڑائی ہے, سیڑ کے اوپر پھٹ گیا تھا سیڑ ابے کا. اب میں جب آیا تھا نا اس وقت بھی ابا چڑھا بیٹھے آیا تھا, منجی کا اوپر گاڑیا تھا, زندگی جا چھوڑی دے پیچھا میرا. میں کیا ابا رکشا کی سڑیا تو میں دیے چھنی ہو گیا. جوتی لے کے دوڑیا, میں نے دوڑ لگا دی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.